اس کی آج یہ چوتھی کڑی اور چوتھا پروگرام ہے۔ پہلا پروگرام اگرچہ چند علماء کرام دعوت کے ساتھی اور شکرمند ساتھیوں کا تھا، لیکن اس کے بعد سے 2-3 پروگرام پورے اپنے اس گواڑ اور اس حلقے کے پیمانے سے ہوئے۔ عنوان یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی، اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اسلام کا تعلق ظاہری اعضاء سے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو، جن کے دلوں کے اندر اسلامی عقائد پیوست ہو گئے ہیں، ان ایمان والوں ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے دل کو عقائد کے اعتبار سے صحیح کر لیا ہے، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، سابقہ کتابوں پر اور قرآن کریم پر ایمان لانے کا عقیدہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حساب و کتاب، جنت اور دوزخ کے تعلق سے جنہوں نے اپنے دل کے اندر ایک نظریہ، ایک فکر اور ایک عقیدہ بٹھا لیا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافۃ۔ تمہارے ظاہری اعضاء بھی مکمل طور پر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کے اندر آ جانے چاہیے۔ مکمل طور پر تم کو اسلام کے اندر داخل ہو جانا چاہیے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں وراثت میں ایمان ملا ہے، اپنے آباء و اجداد سے اسلام کی دولت ملی ہے۔ ایمان کو، اسلام کو پانے کے لیے ہم کو بہت ساری کوئی قربانیاں دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں کے اندر اللہ کی آواز گونجی، ہم اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور ہماری زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن اب دنیا کے اندر اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے اپنا نظام چلایا ہے اور اس کے ساتھ ایک شیطانی نظام بھی چلتا ہے۔ جو خدائی نظام پہ چلے گا، دنیا کی زندگی اس کی بہت پرسکون ہوگی اور آخرت کے اندر اسی کو نجات ملے گی۔ جو شیطانی نظام کے تابع ہو کر کے اپنی زندگی گزارے گا، دنیا کے اندر بھی بے چینی اور بے کیفی کی اس کی زندگی ہوگی، اور آخرت کے اندر اللہ اپنا فضل شامل حال فرما دے تو اس کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ ورنہ اللہ اپنا قانون اور اپنے دستور کی لاٹھی چلائے تو ایسا مسلمان اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ نے اسلام کی جو دولت دی ہے، یہ اسلام میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، صرف 5 وقت نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں۔ اسلام کا تعلق جہاں عقائد سے ہے کہ ہم اپنے دل کی کیفیت کو اسلام کے تابع بنائیں، اس دل کی کیفیت کے ساتھ ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر کے باہر آنے سے نہیں کہہ رہا،
ماں کے پیٹ میں وجود ہونے سے لے کر کے قبر کے پیٹ میں جانے تک قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اندر ہماری مکمل رہنمائی کی کہ ایک مسلمان ہے، آپ کہیں گے کہ ماں کے پیٹ کے اندر آنے سے لے کر کے اس کے اوپر کیسے احکام اسلام کے لاگو ہو جاتے ہیں، اسلام نے وہ قانون لاگو کیے۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کے باپ کا وقت اتنا ہی تھا، وہ زندگی چھوڑ کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اس لیے اس کے باپ کی جائیداد میں سے، اس کی دولت میں سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ ابھی اس چیز کو یہیں پر موقوف کر دو، وراثت کی تقسیم کو یہیں پر موقوف کر دو۔ یہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکل کر کے آئے گا تو اب اس کے باپ کی زمین جائیداد تقسیم کرے گا۔ بچہ ہے تو اس اعتبار سے اور بچی ہے تو اس اعتبار سے۔ اسلام کا یہ اتنا جامع نظام ہے، دنیا کے کسی مذہب اور کسی دھرم کے اندر اتنا جامع نظام آپ کو نہیں ملے۔ اللہ کا شکر ہے اور ہم فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے زندگی گزارنے کا ہم کو جو طریقہ بتایا ہے، دنیا کی دوسری قوموں کے پاس میں وہ طریقہ موجود نہیں۔ ہم اسلامی طریقے کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو طرح طرح کی تکالیف، طرح طرح کی مصیبتیں اور آخرت کے اندر پتہ نہیں کیا حال ہوگا، ہم ان ساری چیزوں کا شکار ہیں۔ دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جب حالات خراب ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری وراثت اور مجھ سے پہلے جن انبیاء کے احکام منسوخ نہیں ہوئے ہیں ان تمام نبیوں کی وراثت یہ علماء کے دامن میں ہے، یہ علماء کی طرف منتقل ہوگی۔ صحیح معنی کے اندر امت کی، قوم کی شریعت اور سنت کے ماہر علماء ہی صحیح معنی کے اندر رہنمائی کر سکتے ہیں، اور ہر زمانے میں الحمدللہ اس فریضے کو انجام دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ ہمارے یہاں پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا تھا، ہمارے یہاں آج سے 50، 60، 70 سال پہلے ہمارے مختلف علاقوں کے اندر، پوکرن میں حضرت مولانا محمد عالم صاحب نور اللہ مقدمہ، فلودی کے اندر حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب مہرا گاؤں، اور ان کے بعد ان کے شاگردوں کی تھی حضرت مولانا قائم دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے علاقوں کے اندر ایک عالم کہیں سے اٹھ کر کے آئے اور آ کر کے انہوں نے علم کا چراغ جلانا شروع کیا۔ علم کا چراغ جب روشن ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ بدعات اور خرافات یہ کم ہونا شروع ہوا۔ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں اور ہمارے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے کہ ہم دوسری برادریوں سے منتقل ہو کر کے اسلام کے اندر آئے ہیں، ہم جب اسلام کی طرف ہمارے وہ آباء و اجداد پتہ نہیں کب منتقل ہو کر کے آئے، تو پہلے ان کے اندر جو رسومات، جو خرافات اور جو بد اعتقادیاں تھیں، کافی حد تک وہ چیزیں بھی ساتھ میں منتقل ہو کر کے آئے، اور اس کے بعد ہمارے ملک کے اندر چپے چپے پر کفر و شرک ہوتا ہے، اور کفر اور شرک کے متبعین کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اس لیے ہم ان کافروں کی رسومات اور ان کے یہاں موقع بموقع انجام پانے والی جو چیزیں ہیں ان سے بھی ہم
بڑی حد تک متاثر ہیں۔ میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو کہا تھا کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر غمی اور شادی کے تعلق سے جو رسومات اور جو خرافات پائی جاتی ہے، عام طور سے وہ راجپوتوں ہیں۔ عام طور سے، ساری نہیں کہتا، عام طور سے راجپوتوں کے اندر جو خرافات اور رسومات ہیں وہ ہماری قوم کے اندر بھی منتقل ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہوئے، اسلام میں ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حالات کے گزرنے کے ساتھ ماحول کی اثر کی وجہ سے کچھ چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہے، کچھ برائیاں ہمارے اندر آ جاتی ہیں، تو ان کے لیے کوششیں کی جاتی ہے، جد و جہد کی جاتی ہے کہ یہ برائیاں ختم ہوں، یہ بدعات اور یہ خرافات ختم ہوں۔ تو الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، اور اس علاقے میں خاص طور سے حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب مہرا گاؤں اور ان کے شاگردوں نے بڑی قربانیاں دی، تو ان قربانیوں کے نتیجے میں دوسرے علاقوں کے مقابلے میں ہمارے یہاں بہت ساری رسومات اور خرافات کم ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس زمانے کے علماء بھی فکر مند ہیں، دین سے تعلق رکھنے والے لوگ فکر مند ہیں، سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھی فکر مند ہے۔ پہلے سماجی طور پر گرفت ہوتی تھی، کچھ جکڑ بندیاں ہوتی تھی، تو اتنی برائیاں عام نہیں ہوتی تھی، اتنی خرافات نہیں ہوتی تھی۔ جمہوری حکومتوں میں، جمہوری ملکوں میں اس طرح کی چیزوں کو بہت کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے ہمارا سماجی بندھن بھی کچھ خوف اور کچھ حکومتی ڈر کی وجہ سے آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس میں صرف ایک ہتھیار ہے کہ ہم اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر کے ان برائیوں کو چھڑوانے کی اور اپنی ذات سے بھی ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری قوم اور ہماری قوم کے نوجوان بچے جس غلط رخ کے اوپر جا رہے ہیں اس غلط رخ سے ان کو بچایا جائے اور راہ راست کے اوپر ان کو لایا جائے۔ اسی سلسلے میں یہ مختلف پروگرام اپنے یہاں سے لے کر کے کرنوں تک پروگرام ہو رہے ہیں، اور ہر جگہ الحمدللہ کمیٹیاں بھی بن رہی ہے۔ پہلا پروگرام جو 20-25 علماء اور دعوت کے ساتھیوں پر مشتمل تھا، مدرسہ بنات میں ہوا تھا، اور 16-17 آدمیوں کی پوری کمیٹی بھی بنی تھی۔ حضرت مولانا رئیس الدین صاحب اس کے سرپرست تھے۔ اس کے بعد میں دوسرا اسی طرح کا مشورہ ہوا، جس میں اپنے پورے اس حلقے سے 30-32 افراد کا انتخاب ہوا۔ پھر آگے مشورہ ہوا کہ نہیں، برادری کے اعتبار سے کمیٹیاں بننی چاہیے، تو الحمدللہ اپنے یہاں جو 5-6 برادریاں ہیں ان کی کمیٹیاں بن کر کے تشکیل ہو کر کے آ گئی ہے، اور ساری تفصیلات الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ پچھلی مرتبہ 7 اکتوبر کو جب جمع کیا تھا تو سارے بزرگوں سے، سارے ساتھیوں سے یہ عہد لیا تھا اور سب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ نظام ہم آہستہ آہستہ آگے چلائیں گے، اور اپنے اس حلقے کے اندر اور پورے سماج کے اندر جو برائیاں، جس طرح کی خرافات سامنے آ رہی ہے، ہم ان کو کم کرنے کی اور اپنی ذات کو بھی ان چیزوں سے بچانے کی مکمل کوشش کریں گے۔ کرنوں کے اندر ہوا، اس کے بعد موریا کے اندر بھی اس طرح کا ایک جزوی پروگرام ہوا، اور آج الحمدللہ ہمارا یہ یہاں پر 4تھا پروگرام۔ تو آپ سب فکر مند حضرات، بزرگ لوگ، علاقے کے، قوم کے ذمہ دار حضرات یہاں پر جمع ہیں، ساری باتیں اس وقت انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ پچھلی مرتبہ جو اجلاس ہوا تھا اس کے اندر 3-4 چیزوں کے اوپر خاص طور سے توجہ دلائی گئی، اور سب نے یہ طے کیا تھا کہ انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر روک تھام کی کوشش کریں گے، اور اگر کسی چیز کو وجود میں لانے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اس کو وجود میں لانے کی، عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی جو 7 اکتوبر کو مشورہ ہوا تھا، جس کے اندر اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ تعلیم چاہے دین کی ہو
یا اسکول کی تعلیم، ہم اپنے بچوں کو دینی اور اسکولی تعلیم سے مکمل طور پر اپنے بچوں کو لگانے کی کوشش کریں۔ ہوتا کیا ہے، ہمارا بچہ مکتب کے اندر پڑھ گیا، اسکول میں 5ویں 8ویں پاس کر کے نکل گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھ لیا تو بس بہت خوش ہو گیا۔ حالانکہ بزرگوں صرف قرآن پڑھنا باعث ثواب تو ہے، لیکن جب تک اس کو سمجھا نہ جائے، جب تک اس کی تفسیر نہ سمجھی جائے اللہ کیا فرما رہے ہیں، تب تک ہم شریعت کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ عصری تعلیم کا بھی ہمارا یہی حال ہے، ہم 5ویں 8ویں پڑھا کر کے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کل جو باتیں حکومت کی طرف سے آ رہی ہے آپ سب کو معلوم ہے، حکومت یہاں تک آگے فیصلہ کرنے جا رہی ہے آپ اپنی زندگی گزارنے کا کوئی بھی معاملہ 12ویں پاس کیے بغیر نہیں کر سکتے۔ آپ کو ٹریکٹر خریدنا ہے 12ویں کا سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا، موٹر سائیکل خریدنی ہے 12ویں کا سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا، کھیتی کے اندر آپ کو اگر حکومت سے رعایت لینی ہے 12ویں کا سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا۔ یعنی ہر جگہ آپ کو جانور رکھنے ہیں، حکومت ایک تعداد طے کرے گی آئندہ چل کر کے آپ اتنے ہی جانور رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں باتیں بڑی اچنبھیت سی لگ رہی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں آگے چل کر کے ہونے والی ہیں۔ آپ کتنے جانور رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ اگر آپ جانور رکھیں گے تو آپ کو 12ویں کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا پڑے گا۔ بچے کا نکاح کرنا ہے، بچے کا 12ویں کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا پڑے گا۔ بچی کا نکاح کرنا ہے 12ویں کا آپ کو سرٹیفکیٹ پیش کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے علماء خاص طور سے دارالعلوم دیوبند کے علماء اس سلسلے میں بڑے فکر مند ہیں، اور دارالعلوم نے اس وقت یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہاں پر درجہ عربی اول میں یعنی مولوی بننے کے پہلے سال میں جو بھی بچہ آئے گا وہ بچہ اپنے پچھلے مدرسے کے تصدیق کے ساتھ 10ویں کا سرٹیفکیٹ ساتھ میں لے کر کے آئے گا، اور مولوی بننے کے بعد دارالعلوم سے اگر اس کو سند لینی ہے تو اس سند کے ساتھ اس کو 12ویں کا سرٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا۔ تو ہمارے اکابر علماء حکومت کے جو قوانین بن رہے ہیں الحمدللہ ان کو مکمل طریقے سے کوئی مخالفت نہیں، دنیا کا جو نظام جس طرح چل رہا ہے ہم اپنی شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے ان کے اوپر کیسے عمل کر سکتے ہیں، ہمارے اکابر علماء اس کا لائحہ عمل ہر موقع کے اوپر الحمدللہ ہمارے سامنے پیش فرما ہے۔ دوسری چیز یہ آئی تھی کہ ہماری ماں بہنوں کے پردے کا مکمل اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن اس وقت میں 2 باتیں سامنے آئی۔ پہلی بات تو یہ آئی تھی کہ ہماری بچیاں عام طور سے کہیں کسی گھرانوں میں، پورا ہمارے یہاں اس طرح ماحول نہیں ہے، لیکن بعض جگہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے اور بچیاں گاڑی بھر کر کے دور دراز کہیں مزدوری کی جاتے ہیں یا غیروں کے کھیتوں کے اندر ان کے بیلوں کے اوپر جا کر کے کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت غیرت کا مسئلہ ہے، آپ برا مت ماننا، یہ ہمارے لیے بہت سوچنے کا مسئلہ ہے۔ ہماری ایک بچی 15 سال کی ہے، 17 سال کی ہے، 18 سال کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس عمر کے اندر شیطان ان کے اوپر کتنا حاوی رہتا ہے۔ ہمارا ایک بچہ 18 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 10 بچیاں 20 بچے ہم گاڑی پر کر کے ان کو روانہ کر دیتے ہیں، اور رات میں 8 بجے 9 بجے 10 بجے واپس لوٹ کر کے آتے ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ بدزنی نہیں کرتے، ہم کسی کے اوپر تہمت نہیں لگاتے، لیکن ایک بزرگ کا قول ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک بہت بڑی بزرگ خاتون گزری ہے، ولیہ خاتون گزری ہے، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ اگر ہم دونوں بھی تنہا کسی کمرے کے اندر جمع ہو جائیں تو ہمیں بھی یہ یقین نہیں ہے کہ ہم شیطان کے اثر سے محفوظ ہیں۔ اتنے بڑے لوگ اپنے بارے میں جب یہ کہہ رہے ہیں تو آج کا ماحول کیسا ہے، موبائل کا دور ہے، ساری چیزیں ہیں، اس لیے اس کے بارے میں اس وقت میں یہ طے کیا تھا کہ ہماری ماں بہنیں بچیاں اپنے قرب و جوار رشتہ داروں میں اگر جائیں کوئی بات نہیں، اپنے یہاں وہ آتی ہیں وہ جاتی ہیں، اس طرح کام میں سہولت ہوتی، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پچھلے پروگرام میں یہ طے کیا تھا کہ ہماری ماں بہنیں بچیاں غیروں کے یہاں آئندہ سے بالکل نہیں جائیں، اور سب ساتھیوں نے یہ کہا تھا انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز یہ آئی تھی کہ بہت سی مرتبہ
بازاروں کے اندر ماں بہنوں کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن مرد لوگ اپنی غفلت کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ان کو بازار کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اگر واقعتاً ایسی ضرورت ہے کہ ان کے جائے بغیر سونار کے یہاں، کپڑے والوں کے یہاں ہمارا کام نہیں ہوگا، تو اس اپنی چاہے بیوی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، جس کو بھی لے جانا ہو ان کے ساتھ محرم ضرور جائے، اور محرم جا کر کے ان کے بازار کا کام کروا دے۔ ایک دن اگر مزدوری سے اس کا ناغہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا اکیلے بھیجنے کے اندر نقصان بہت سی مرتبہ سامنے آ جاتا ہے۔ بہت پوری عورتیں ہیں، ان کے مسائل الگ ہوتے ہیں عام طور سے۔ تو یہ دو چیزیں تھیں۔ تیسری چیز یہ آئی تھی کہ ہمارے ادھر چلے جائیں گے تو بہت سارے علاقوں کے اندر نشہ کس حد تک بڑھ گیا ہے، اللہ ہی حفاظت۔ بہت سے نوجوان ایسے ہیں کم سے کم 500 روپے شام کو ان کی جیب میں ہیں، تب تو رات کو ان کو نیند آئے گی، ورنہ ان کو نیند نہیں آئے گی۔ اور یہ تو بعض علاقوں میں عام معمول بن گیا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ورنہ بہت سے نوجوان تو ایسے ہیں 1000 1500 روپے کا شام کو نشے کے نام پر اتنا روپیہ برباد کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضول خرچی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی اور نہیں، ہم نے نہیں سنا کہ کسی جگہ شراب کی کسی کو لت ہے، اسمائی کی کسی کو لت ہے، یا کسی دوسرے کسی بڑے نشے کی، بڑے خرچے والے نشے کی لت ہے۔ لیکن میں نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں کہ آپ کے اندر جو یہ گٹکے کا رواج چل رہا ہے، بالکل گاڑی والا ہو، مزدوری والا ہو، اور کوئی ہو، ہم اس سے بھی بچنے کی مکمل کوشش کریں۔ میں عام طور سے گاڑی میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں ڈرائیور سے ضرور حالات لیتا ہوں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا عمومی طور پر جو ہر روز آپ نشہ کرتے ہیں ایک آدمی کا کتنا خرچ ہے؟ وہ کہتے ہیں مفتی صاحب وہ ٹینشن وغیرہ ہم کھائیں تو کم از کم 100 روپے کا تو ہمارا خرچ ہے، اور کوئی دوست ساتھ میں ہو گیا تو 200 روپے 300 روپے تک خرچ ہو سکتا ہے۔ میرے بزرگوں، اگر ہمارا یہی نوجوان اپنے 100 روپے کو، اپنے 200 روپے کو، اپنے 300 روپے کو اپنے ماں باپ کے علاج کے لیے، اپنے گھر کے نظام کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی دینی اور اسکولی تعلیم بہتر بنانے کے لیے خرچ کرے، سماج کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ 3 چیزیں سامنے آئی تھیں۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ اسکول اور مدرسے کی تعلیم پر مکمل توجہ دی جائے۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، آج واپس سنا دیتا ہوں، بہت سارے ساتھی نئے آئے ہیں۔ گجرات کے یہاں علماء آئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ تعلیم کے وقت میں ہمارے بچے باہر گھوم رہے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے ہی پوچھا مفتی صاحب یہ بچے سب باہر کیوں گھوم رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہ اسکول مدرسے جاتے نہیں ہوں گے، کوئی جانوروں کے پیچھے ہے، کوئی کھیت میں کام کرنے والا ہے۔ پھر میں نے ان سے چلا کر کے پوچھا کہ آپ کے یہاں کیا نظام ہے، آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا ہمارے گاؤں میں تقریباً 800 900 یا اس سے کچھ زیادہ بچے بتائے۔ اسکول کا ٹائم ہوگا 12 سال سے چھوٹی عمر کی بچی اور بچے کی جو بھی عمر ہے، اس عمر کا کوئی بچہ کوئی بچی آپ کو اسکول سے باہر نہ کرنی ہے۔ مکتب کا مدرسے کا ٹائم ہوگا، وہی بچے وہی بچیاں اسکول میں چلی جائیں گی، اور کوئی بچہ کسی گھر کے اندر بھی آپ کو نہیں ملے گا، باہر گھومتا ہو تو کیا ملے گا۔ انہوں نے اتنا نظام اچھا بنایا۔ ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر کے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے، تو ہم کوشش کر کے اور آگے بڑھنے کی اس معاملے میں کوشش کریں۔ تو یہ تعلیم پر خاص طور سے توجہ کی بات ہے۔ دوسری پردے کا اہتمام، اس کے بارے میں 2 چیزیں آ گئی۔ تیسری نشے سے ہم کو مکمل طور سے بچنا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات تمام بیٹھے ہوئے ہیں، سب دل کے اندر یہ پکا ارادہ کریں انشاءاللہ ہم اپنے گھر کے اندر اور جہاں تک ہمارا اثر و رسوخ ہے، اس اثر و رسوخ کے دائرے کے اندر ہم ان چیزوں کو اگر عمل میں لانے کی ضرورت ہے تو عمل میں لائیں گے، اور بچانے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم بچانے کی کوشش کریں گے۔ بات لمبی ہو گئی ہے، ہمارے اور علماء کرام بھی تشریف لائیں گے۔ اب میں حضرت مولانا جمال الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.